الورا والبرا للہ۔ ابھی کچھ سلفی لوگ جو ہے خاص کر تو وہ الورا والبرا کے کانسیپٹ کو جو ہے وہ بہت اچھال رہے ہیں۔ وہ بول رہے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی۔ اس کے اوپر ایک حدیث بھی ہے سنن ابو داؤد میں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا جس نے اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی۔ ٹھیک ہے، اب یہ حدیث کو لے کر جو ہے ہمارے سلفی حضرات جو ہے زیادہ تر وہ یہ دکھاتے کہ دیکھو آپ کو جو ہے دوسروں سے نفرت کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان نہیں ہے، اور پھر اس کو ایکسٹینڈ کر کے ہمارے سلفی حضرات یہ بھی بولتے ہیں کہ آپ جو ہے مطلب آپ کو پھر دوسرے مسلکوں سے بھی نفرت کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام تو یہی سکھاتا ہے کہ اب اہل حدیث کے حساب سے تو خالی وہی قرآن و سنت پہ ہے، باقی تو کوئی قرآن و سنت پہ ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس حساب سے الورا والبرا جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں کے اوپر بھی لاگو ہوگا کہ دوسرے مسلمانوں سے بھی آپ ہیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو حدیث تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت۔ ٹھیک ہے، حب للہ بغض للہ۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے، یہ آپ کو جو ہے خود جو ہے دوسرے حدیثوں میں مل جائے گی۔ جیسے اسی کا ایک طرف جو ہے وہ مسند امام احمد میں ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی سیم بات بولتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے گا اور جو اللہ کے لیے دشمنی کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے دشمنی کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، یہ اللہ کے لیے محبت ہوا، اور جو تم اپنے لیے نفرت کرو وہ تم اپنے بھائی کے لیے بھی نفرت کرو تو یہ اللہ کے لیے نفرت ہوا۔ تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کلیریفائی کر دیا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے انسانوں کو نفرت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے۔ اس سے اچھا پھر بخاری کی ایک حدیث ہے، اس میں 3 جو ہے کریکٹرسٹک ہے مسلمانوں کے جو اگر مطلب مسلمانوں میں آ جائے گی تو وہ ایمان کا جو مزہ چکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے جو ہے وہ محبت کرے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ وہ کفر سے اتنا نفرت کرے کہ جیسے وہ آگ سے نفرت کرتے ہیں کہ کوئی اس کو آگ میں نہ ڈال دے، تو اسی طرح وہ کفر سے بھی نفرت کرتا ہے کہ وہ کفر میں نہ ڈالے۔ اچھا، اس میں پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ یہ بات ہے کہ پہلا محبت کا جب ذکر ہوا تو اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی سے محبت کرے، لیکن جب نفرت کا جب ذکر ہوا تو ادھر یہ نہیں بولا ہے کہ کافر سے نفرت کرے یا اپنے بھائی سے نفرت کرے، اس میں یہ رکھا ہے کہ وہ کفر سے اتنا نفرت کرتا ہے کہ جس طرح آگ سے نفرت کرتا ہے کہ کوئی اگر بندہ اس کو آگ میں ڈال دے تو وہ اس کو پسند نہیں کرے گا، اسی طرح وہ کفر میں جانے سے وہ نفرت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں حدیث سے ہم کو پتہ چل گیا ہے کہ حب للہ و بغض للہ کا کیا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، انسانوں کو نفرت کرنے کی بات نہیں۔ دوسرا ہمارے بھائی جو ہے وہ سورہ ممتحنہ کی آیتیں کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست مت لو۔ ٹھیک ہے، یہ انہی میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہے وہ پوری سورہ ممتحنہ جو ہے اللہ کرے ان لوگ پورا پڑھ دیں، اس کے بعد کیا لکھتا ہے، یہ لوگ اللہ کے دشمن ہیں، یہ لوگ نبی کو اس کے گھر سے نکالے ہیں، یہ لوگ مومنین کو اس کے گھر سے نکالے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا اگزامپل دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی چیز ہوا تھا۔ یہ بات یہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی سیم چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا وہ چیز ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، ان کو بھی ان کے گھر سے جو ہے نکالا گیا، ان کو آگ میں پھینکنے کے لیے کوشش کی گئی ان کو۔ ٹھیک ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام بولے کہ تمہارے اور میرے بیچ میں تو اب دشمنی آ گئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں، تب تک جب تک تم ایک اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں بول رہے تھے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر میں تم سے بھول سکتا ہوں، وہ یہ بات بتا رہے کہ تم اتنا چیز میرے لیے کر لی، میرے خلاف تم اتنا چالے تم چل لی، تمہارے اور میرے بیچ تو اب دشمنی آ گئی ہے، اور یہ دشمنی تب تک نہیں مٹ سکتی جب تم ایک اللہ پہ ایمان لاؤ۔ اچھا، اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام یہ چیز بول رہے ہیں کہ اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام یہ چیز بول رہے ہیں کہ
کہ میں اپنے والد کے جو ہے دعا ہمیشہ کرتا رہوں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بولتے ہیں آگے جا کے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تمہارے لیے ایک نشانی ہے، ایک اسوہ حسنہ ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بولتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے تم لوگ کے بیچ میں، تم لوگ کے دشمنی کے بیچ میں جو ہے ہم لوگ جو ہے پیار، ہم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے یہ بولتا ہے کہ ہم اس کے اندر پیار ڈال دیں، مودہ ڈال دیں، ٹھیک ہے. آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیز بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو دشمنی تمہارے بیچ پیدا ہو گئی ہے اس کے بیچ میں ہم ہو سکتا ہے کہ اللہ مودہ کر دے. تو اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ نفرت کرنا کسی کا مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود یہ بات بول رہا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کے بیچ میں جو ہے پیار ڈال دیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بولتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے منع نہیں کرتا ہے کہ جو تم کو گھر سے نہیں نکالے ہوئے اور جو تم کو تمہارے ریلیجن کے بیسس پہ تم سے فائٹ نہیں کرتے ہیں، اس سے اچھا سلوک یا اس سے انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ منع نہیں کرتا. اللہ تو صرف اس بات سے منع کرتا ہے کہ جو تم کو تمہارے گھر سے نکالے اور جو تم کو تمہارے ریلیجن کے بیسس پہ تم سے لڑے، اللہ تو اس کو ولی لینے سے، اللہ تو اس کو جو ہے بس ولی لینے سے تم کو روکتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ولی ہمیں کس کو لینا ہے اور کس کو نہیں لینا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیز کلیئرفائی بھی کر دیا کہ جو تمہارے ریلیجن کے بیسس پہ تم سے نہ لڑے اور جو تمہارے گھر سے نہیں نکالے تو اس سے تم اچھا سلوک کرو، کوئی دقت نہیں ہے. لیکن جو تم کو تمہارے گھر سے نکال رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے اچھا سلوک کرنے کے لیے وہ تو ظاہر سی بات ہے، کامن سینس سے ہر آدمی جو ہے اس چیز کو مانے گا کہ اس سے پھر دوستی کر کے کوئی فائدہ ہے نہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور وہ آیت کوٹ کرتے ہیں کہ کافروں کو اپنا اولیاء مت لو، ٹھیک ہے. تو یہ بات 100% میں اگری کرتا ہوں، کافروں کو اولیاء مت لو. لیکن کافر ہے کون؟ کافر کی کیا صفت ہے؟ یا ہر نان مسلم کافر ہے؟ یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، ٹھیک ہے. اور پھر بیسکلی کافر جو ہے قرآن میں وہ ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا ہے، حق آنے کے باوجود بھی اس چیز کو نہیں مانتا ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتا ہے. یہ بیسکلی کافر کا ڈیفینیشن ہے اکارڈنگ ٹو قرآن، ٹھیک ہے. کافر کا یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ کوئی پیسفل بندہ ہے اور وہ اپنا مطلب رہ رہا ہے، آرام سے رہ رہا ہے، جینے دو کی پالیسی کو فالو کر رہا ہے، یہ وہ بندہ جو ہے کافر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے اس میں قرآن میں بھی یہی ہے کہ مومنین کو جو ہے کافر کو جو مومنین کے بدلے اولیاء مت لو. مطلب اگر تمہارے پاس ایک مسلم ہے اور دوسرا کافر ہے تو تم جو ہے کافر کو ترجیح مت دو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ تمہارا دشمن ہے، تو مومنین کو ترجیح دو، ٹھیک ہے. یہی کہنے کا مطلب ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء مت لو، لا تاخذوا اولیاء یہود و نصارہ، ٹھیک ہے. تو وہ ایک دوسرے کے اولیاء. تو اس سے یہی پتہ چل گیا کہ کن یہود و نصارہ کی یہاں بات ہو رہی ہے. کیا ہر یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے؟ اگر ہر یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت کیوں اسلام میں ہے؟ کہ یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء مت لو، کہ یہ جو ہے ایک دوسرے کے اولیاء ہے، بعض اولیاء بعض، ٹھیک ہے، یہ آپس میں اولیاء. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جو یہود و نصارہ آپس میں اولیاء ہے یا آپس میں ولی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے آپ جو ہے ان کو اپنا آپ ولی نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے. یہ ہر یہود و نصارہ کے بارے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. ورنہ اگر ہر یہود و نصارہ کے بارے میں ہے تو پھر یہود و نصارہ سے شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ پاک دامن یہود و نصارہ سے شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے یہ بھی بولتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو جو کوئی اولیاء لے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا. ظاہر سی بات ہے، جب کوئی یہود و نصارہ ایک دوسرے کو اپنا اولیاء لے رہا ہے تو تم بھی اس کو اولیاء لے رہے ہو، تو تم اسی کی طرح ہوگا. اچھا، اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ریزنز بتاتا ہے کہ کیوں نہیں لینا ہے. یک تو کون سے اہل کتاب کے بارے میں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تمہارا دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بھی بولتے ہیں کہ کیا تم صرف اہل کتاب سے یہ بھی بولتے ہیں کیا تم صرف اس بات کے لیے جو ہے نبی کا مذاق اڑا رہے ہو کیونکہ وہ ایک اللہ میں مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اور بھی آگے جا کے جو ہے
ये चीज़ है, फिर यहूद नसारा को बोला जाता है कि तुम अगर और तौरात और इंजील के ऊपर अफसोस नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई बख्शिश नहीं। फिर आगे जाके ये भी बोला जाता है कि जो यहूद है, जो नसारा है, जो मोमिनीन है, ठीक है, अगर अल्लाह पे ईमान लाते और नेक अमल करते हैं और यौम आखिरत के ऊपर ईमान लाते हैं तो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि उनको कोई भी चीज़ का डर नहीं रहेगा, कोई भी चीज़ का गम नहीं रहेगा। तो इससे मुझे पता चला है कि स्पेसिफिक काइंड ऑफ यहूद नसारा की बात हो रही है, वो यहूद नसारा जो आपके दीन का मजाक उड़ाते हैं, जो आपके दीन के दुश्मन होता है, ठीक है। ये जाहिर सी बात है, उन लोगों को कौन बंदा है जो अपना दोस्त ले, तो मुनाफिकी है जो उसको उन लोगों को अपने दोस्त ले। तो आप जब कुरान को कॉन्टेक्स्ट, लेकिन कॉन्टेक्स्ट आप रहते हैं तब आपको पता चलता है कि यहाँ पर बात क्या होती है। अनफॉर्चुनेटली जो अल वरा और बरा की बात करते हैं ज़्यादातर पिक एंड चूज़ करते हैं, एक सूरत से एक आयत ले ली, दूसरा सूरत से दूसरा आयत ले ली, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उसी सूरत के ऊपर में क्या लिखा हुआ है और उसी सूरत में उस आयत के नीचे क्या लिखा हुआ है। अगर ये बात जो है बताना शुरू कर दिया जाए तो हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट तो मालूम है।